دوسرے صاحب کو میں جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے کون نہیں ہے سر، معذرت اچھا میں اچھا، نے کبھی آپ سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں سر، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں اس کو پکچر میں۔ چلے میں آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں، یہ ایک ایسی بد بلا ہے نا جی جی جسے انگریزوں نے برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے اندر تفرقہ انتشار پیدا کرنے کے لیے کھڑا کیا تھا، اور اس بد بلا نے نا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اچھا اچھا سر، اس بد اچھا یہ وہ بد کردار آدمی ہے۔ جی جی، جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اور یہ وہ خبیث النسب اور خبیث النسل شخص ہے جس کو اپنی نسلوں کا ہی نہیں تھا پتا، کہتا تھا کہ میں نسلوں کا معجون مرکب ہوں۔ صحیح نہیں سر، اس کی میں نے ایک پکچر دیکھی تھی، اس کی میں نے پکچر دیکھی تھی، لیکن وہ کانا تھا، آنکھ سے کانی پکچر میں نے اس کی دیکھی ہوئی تھی۔ جی جی، یہ آنکھ سے کانا ہی ہے، آپ ہاں نے غور یہ نہیں کیا شاید۔ بس وہ میں نے غور نہیں کیا، اس کی میں نے پکچر دیکھی تھی اس مرتد کی، وہ آنکھ سے کانا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی جی حضرت، اب ذرا آتے ہیں ہم مرزا صاحب کی طرف۔ آپ نے جن مرزا صاحب کے بارے میں کہا نا وہ عالم ہے، جی سوری عالم ہے۔ استاد محترم معذرت خواہ ہوں، آپ بیٹھے میں آپ کو جو ہے نا وہ بات کا موقع نہیں دے رہا، صرف 2 منٹ دیجیے گا، ایک جی چھوٹا سا مدعا ان سے حل کروانا چاہ رہا ہوں، جی جی اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی 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 سر، جی اجازت ہے۔ ضرور۔ اچھا لطیف صاحب، مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ نے مرزا صاحب کی سوری آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی دوسرے مومن کی طرف کفر کی نسبت کرے اور وہ کفر اس سامنے والے بندے میں نہ پایا جاتا ہو تو وہ کفر لوٹ کے واپس آ جاتا ہے؟ جی جی بالکل سر، آپ کا یقین اور ایمان ہے اس حدیث مبارکہ پہ؟ بالکل ہے سر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے گا، کیا آپ نے مرزا صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ سنی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ایک ویڈیو میں اپنی، وہ کہہ رہے تھے کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ، یہ سنی ہوئی ہے آپ نے؟ جی سر، سنی ہوئی۔ اچھا چلیں، میں آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں، اس بات پہ غور کیجیے گا، اور پھر اس کے بعد میں جو سوال پوچھوں گا اس کا مجھے کلیئر کٹ جواب دینا ہے آپ کو۔ جی جی میں یہاں علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ میں بریلوی ہوں، اور کسی بھی بریلوی کا میرے سمیت کسی بھی میرے اسلاف میں سے بھی کسی بریلوی کا بھی کبھی بھی یہ کوئی عقیدہ نہیں رہا، بلکہ ہمارے نزدیک جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ محمد عربی مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے علاوہ کسی اور کے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی بات کلیئر ہوئی میرے بھائی جی کو؟ بالکل بالکل سر۔ لطیف صاحب ہاں نہ کر دیں، بات جی جی کلیئر ہوئی سر، میری؟ جی بول رہا ہوں، جی جی بالکل کلیئر ہو گئی سر۔ اب میرے حساب سے میرے نزدیک یہ جو کلمہ تھا یہ کفر ہے، اور مرزا صاحب نے اس کلمے کی نسبت میری طرف کی ہے، یعنی یہ کفر کی نسبت میری طرف کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کفر میرے اندر موجود نہیں، میں علل اعلان کہہ رہا ہوں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، یہ کفر مرزا صاحب کی طرف لوٹ کے جائے گا کہ نہیں؟ بالکل جائے گا، بالکل جائے گا، اس میں 100% کوئی شک تو نہیں ہے اس میں۔ اب مجھے یہ بتائیں، مرزا صاحب کو اب آپ کافر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں؟ دیکھیں سر، اس حساب سے تو بالکل ہم کافر کہیں گے، کیونکہ جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے ہم بھی مطلب کہ اس کو نہیں سمجھتے صحیح، اور نہ ہی ہم کبھی سنتے ہیں، کبھی غور بھی نہیں کیا۔ جو یہ باتیں کرتا ہے کبھی، یا اس کی ویڈیو ہوتی ہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں، غور بھی نہیں کرتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، شکریہ بہت بہت آپ کا، میں نے بس یہی ایک مسئلہ مدعا حل کروانا تھا۔ جی استاد محترم، اوور ٹو یو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ۔ وبرکاتہ۔ جی جو لطیف صاحب کوئی اور بات کرنی ہے آپ نے؟ نہیں سر، بس یہ بات کرنی ہے کہ بات تو ایسے ہے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان بیٹھے ہیں، تو دیکھیں صحابہ کی، چاہے صحابہ ہو، چاہے بزرگان دین ہو، چاہے اولیاء کرام ہوں، کوئی بھی ہو، ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ان کا عقیدہ، ان کے اعمال، ان کا سب کچھ ان کے ساتھ ہے، لیکن جو محترم ہیں، جو احترام کے قابل ہے، ان کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں سر۔ جی شکریہ جناب۔ بہت مہربانی۔ آپ نیچے چلے جائیں تاکہ پھر کوئی نیا کلر ہم لے سکیں۔ اوکے۔ جی بہتر ہو گیا۔ جی اور کوئی کالر ہے؟ کوئی انجینئر مرزا سینئر غلام قادیانی کا، یا انجینئر مرزا جونیئر جیلمی کا کوئی فالوور ہوا استاد ہو گئی؟ جی استاد محترم، یہ بلو پرینک ہے، کوئی آئے ہوئے
جی جناب. بس یہ پرینک نہ کوئی کر جائے. جی جناب بلو صاحب. السلام ہیلو. علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، مجھے اچھی لگی گفتگو. میں کہا چلو میں بھی کال پہ جاتا ہوں، تو مسئلے مسائل کوئی ہوگا تو پوچھوں گا میں بھی. اچھا تو فرمائیے. یہ کیا کیا مرزا کے فرماتے بارے میں کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ یہ کیا چیز؟ کیا چیز ہو رہی ہے جی یہاں پر؟ گفتگو ہی ہو رہی ہے جناب، اور کیا ہونا ہے؟ کیا وہ مرزا غلط باتیں کرتا ہے؟ کون سا مرزا؟ یہ مرزا جیل میں. ہمیں تو لگتا ہے کوئی غلط باتیں کرتا ہے. کیا کوئی صحیح باتیں بھی کرتا ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک تو نہیں. فی الحال تو میں نے اس کی کوئی ایک بات نہیں دیکھی جو اس نے کوئی صحیح بات بولی ہو. ہم، اس نے صحیح بات کوئی بولی ہو آپ کو نہیں کوئی نظر آئی؟ نہیں. وہی نا، ہم بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ آج تک ہمیں تو کوئی اس کی صحیح بات نظر نہیں آئی. اس کا اپنا کیمرہ، اپنا روم، اپنا بندہ، اپنا جی چینل. جی بالکل ایسے ہی یہ بات تو نہیں نا. یہ بات برابر کی بات نہیں کرتا. یہ برابری کی. ہم، بس ایسے ہی ہے. اچھا ایسا ہے بلو بھائی، کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں، تاکہ پھر نیچے سے کوئی کالر کو ہم اٹھا سکیں جن سے مکالمہ ہم کر سکیں. ہاں چلے آپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں. جی میں آپ. کوئی ہوگا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا. جی جزاک اللہ. نیچے آپ تشریف لے جائیں. اوکے اوکے. جی آ جاؤ بھائی، کوئی اور کوئی کالر ہے تو، تاکہ گفتگو پھر آگے بڑھائی جائے. جی جناب. جب سے اصل میں آیا ہوں نا مدینہ شریف، نہ تو یہاں کی کچھ مصروفیات اس قسم کی ہو گئی ہیں کہ... السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں محترم آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. جی فرمائیے. جی علی مرزا صاحب کی بات کر رہے تھے، اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں جی. میں آپ میں کوئی مفتی شفتی تو میں ہوں نہیں ہوں، اچھا. عام سا ایک انسان ہوں. تو بیانات ان کے سنتا ہوں تو ماشاءاللہ مجھے تو ذرا، کیونکہ میں نے سب سے پہلے محترم بتایا آپ کو کہ میں جی کوئی عالم نہیں ہوں، عام سا بندہ ہوں. ہوں. تو مجھے ایک، آپ بڑے بڑے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے مینٹلی جو ہے نا، مینٹلی ہوں. اگر کوئی سیٹسفائی کرتا ہے تو وہ میرے بھائی یہ انسان کرتے ہیں. اچھا جی. سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ بات، ہوں. کیونکہ دیکھیں جی جو دین کی بات کرتا ہے نا محترم، ہوں. تو میں اس وقت موجود ہوں سعودی عرب میں. ہوں. ٹھیک ہے، محمد زاہد نام ہے میرا، اور ریحان شاہ ویسے آئی ڈی کے لکھا ہوا ہے. ہوں. تو محترم بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جی میں مین پوائنٹ ہوتا ہے جی مینٹلی سکون، کیونکہ دین ایک جو ہے نا وہ مینٹلی سکون دیتا ہے الحمدللہ، جو اللہ کی پاک کلام ہوتی کہ ہوں. کوئی بھی ہو. تو حقیقتاً مانے کہ میں نے یہ سارے جو بھی دین کی کوئی بات کرتا ہے تو میں سبھی کی سنتا ہوں. پاکستان میں تھا تو اہل حدیث کی مسجدوں میں پاس لگتی تھی تو نمازیں پڑھتے تھے ہم وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے، مطلب کہ ٹوٹل ایوری تھنگ ساری مسجدوں پہ نا سارے فرقوں میں نمازیں پڑھی ہوئی ہیں. کسی کا اپنا فرقہ ہے، کسی کا اپنا ہے. تو یہ جو بندے بات کرتے ہیں نا علی مرزا صاحب ماشاءاللہ، تو مینٹلی سکون ملتا ہے. یہ مجھے پوائنٹ چاہیے اس کا. وہ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ سکون تو اللہ پاک کی جو حدیث اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے نا، دین میں ہی سکون ہے. تو پھر دوسروں کی بات سن کے کیوں نہیں سکون ملتا؟ ان کی بات سن کے مجھے سکون ملتا ہے. یہ مجھے محترم ذرا گائیڈ کر دیجیے. میں ابھی سعودی عرب میں موجود ہوں. جی جی جی. جی ریحان صاحب، جی محترم معذرت، ایک میرا اور بھی پوائنٹ تھا، ذرا معذرت. ابھی ایک چیز کو کلیئر کر لیں. کیا یہ کر لیں؟ یہ اسی میں ہے، یہ اسی میں حرم شریف کے سامنے میں کھڑا تھا تو ہاتھ باندھے ہوئے، ہوں. اور حقیقتاً ماننے ایک مجھے سکون وہ ہوا تھا. اور جب میں اس بندے کے بیانات سنتا ہوں نا ان کے،
تو ایک سکون مجھے وہ ملتا ہے، جیسے کہ سر سے لے کے پاؤں تک ایک بندہ ذرا ہلتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو وہ محسوس ہوتا ہے. ابھی بھی یہ کمپلیٹ ہو گیا، ابھی اس کا جو ہے نا مجھے جواب دے دیجیے. گزارا یہ ہے کہ سکون ملنے کے اپنے اپنے معیار ہیں نہ ہر انسان کے. مائک میوٹ کریں. جی جی نہ، یہ ہر بندے کے سکون ملنے کے اپنے اپنے معیار ہیں. مسلمان کو سکون کسی اور چیز سے ملتا ہے، کافر کو سکون کسی اور چیز سے ملتا ہے، ہر انسان کو ملتا ہے سکون. مسلمانوں کے اندر بھی پھر مختلف کیٹاگریز ہیں، ان کو بھی سکون کے پھر معیار اپنے اپنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ سکون تو ملنا چاہیے تھا. قرآن پڑھنے سے آپ کو سکون ملنا چاہیے تھا مسلمان ہونے کے ناطے. سکون آپ کو ملنا چاہیے تھا نماز کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہوئے سکون ملنا چاہیے تھا. اور آپ کعبۃ اللہ میں رہتے ہیں، خانہ کعبہ میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جیسے، تو پتہ نہیں حرم مکہ، آپ حرم مکہ میں رہتے ہیں یا حرم مدینہ میں رہتے ہیں، یہ تو نہیں آپ نے بتایا. جی میں ریاض میں ہوں، سعودیہ میں، ابھی ریاض ہوں. اچھا 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 اچھا، جی ریاض جی مطلب نجد میں ہے. جی جی اچھا اچھا ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ اب کسی کو سکون نجد میں رہنے سے ملتا ہے ہیں؟ یہ جی بھی ہے میں نا آپ کے سکون. بات کو فالو کر رہا ہوں. جی کوئی بات نہیں، مائک جی جی میوٹ کر لیں، مائک میوٹ کر لیں. اوکے. سکون ملتے ہیں نا، ہر ایک کا سکون الگ الگ ہے. ایک ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر فی کرنسی ہوتی ہے، اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے. وہ فی کرنسی کسی بھی چیز کے ساتھ جب ٹچ کر جاتی ہے نا، وہ مل جاتی ہے، تو جسم کو سکون ملتا ہے، جسم جھومنا شروع کر دیتا ہے. جس کو روحانیت کی زبان میں وجد کہتے ہیں، اور اردو میں رقص کہتے ہیں، انگلش میں ڈانس کہتے ہیں. یہ جو ڈانس، رقص یا وجد ہوتا ہے نا، یہ وہ فی کرنسی جب اس کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے تو وہ خود بدن حرکت میں آتا ہے. وہ روح جو ہے نا باہر نکلنا چاہتی ہے، وہ جھومتی ہے ایسے، تو بدن بھی ساتھ ساتھ پھر وہ حرکت کرتا ہے. تو وہ سکون کی کیفیت ہے نا. اب دیکھیں کہ کافر ہے یا فاسق و فاجر ہے، اس کو یہ جو سکون ہے وہ میوزک سے ملتا ہے. وہ کہتے ہیں روح کی غذا ہے میوزک. اب مومن کی روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے. آپ نے وہ حرم میں دیکھا ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حرم مکہ میں بھی، حرم مدینہ میں بھی اذان ہوتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہمیں تو اذان سن کے بڑا سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی مدینہ شریف میں ہوں، حرم مدینہ میں. جب ہم امیر طیبہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے. جب میں جبل احد کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے. جب میں جنت البقیع میں جاتا ہوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے. جب میں حضور کا روضہ انور سبز گنبد کی زیارت کرتا ہوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے. مسجد نبوی کے میناروں کو جب میں دیکھتا ہوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے. یہ تو بڑی چیزیں ہیں. یقین مانیے، ابھی میں پاکستان گیا تھا، جہاز پر تھا تو میری کیفیت خراب تھی، طبیعت خراب تھی. میں کہہ رہا تھا کب میں مدینے جہاز اترے اور مجھے سکون ملے. وہی ہوا کہ جہاز جب مدینے کی سرزمین پر پہلا اس کے ٹائر لگے ہیں، سکون مل گیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ سکون مل گیا مجھے.
ہمیں تو مدینے کی ہوا جو ہے وہ سکون دیتی ہے، مدینے کے اندر ایک سانس سکون دیتا ہے۔ سکون کی بات کرتے ہیں تو ہم جب ذکر رسول کرتے ہیں، حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں جی میں اس کا جب بیان سنتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ آپ کا اپنا میٹر ہے، مجھے اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنی، صرف مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کم از کم اس کا بیان سن کے آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس کے اندر سکون والی کون سی بات ہے، وہ مجھے آپ نے بتانی ہے کہ یہ والی سکون والی بات ہے۔ اس سے جی ابھی مائک میں ابھی نہیں بولنا، ابھی نہیں جی، بولنا، اوکے ہو گیا، اوکے ہو گیا۔ ابھی آپ تھوڑا سا تحمل رکھیں گے، صبر کریں گے۔ وہ ہے نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا موقع میں آپ کو دے رہا ہوں، تھوڑا سا آپ صبر کریں گے۔ ایک بابا جی ملے آج سے آلموسٹ 12-13 سال پہلے۔ یہ بتائیے گا ذرا سکون والی کون سی اس میں بات ہے؟ تبلیغی جماعت میں کہتے جی میں تو اپنی ینگ ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ تبلیغی جماعت میں آ گیا۔ بات آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا آپ کو کون سا حکم ملا ہے؟ ہمیں تو کوئی قرآن میں، بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث یا آیت تو نہیں ملی کہ جس میں اسپیسیفکلی کسی فرقے کی جماعت کے بارے میں اشارہ ملتا ہو۔ جنرل تو ہے، وہ تو ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ کہتے نہیں خواب میں۔ میں نے کہا جی آپ نے نبی علیہ السلام کو خواب میں کس حال میں دیکھا؟ کہتے ہیں جی سفید پگڑی، سفید کپڑے، سفید داڑھی، نہ اور وہ خواب انہوں نے کوئی 25-30 سال پہلے دیکھا۔ میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا ہے۔ جی جناب، آپ نے سن لیا ریحان صاحب، آواز آئی ہے آپ کو؟ جی، مجھے محترم آ گئی ہے، لیکن یہ پوائنٹ غلط ہے، کیونکہ سکون ملا ہے کہ نہیں؟ سکون بتائیے پہلے، سکون ملا ہے؟ سکون، یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ غلط ہے۔ دیکھیں جی آج کل کا جی غلط کی نہیں، میں نے پوچھا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے میرا غلط۔ نہیں آیا سکون، سکون نہیں ملا، چلے نہیں آیا۔ اگلا پوائنٹ۔ جی مائک میں بند کروں یا بائک محترم؟ بند کر دے، اگلا سکون میں اگلی ایک ویڈیو سناتا ہوں جہاں پہ آپ کو سکون ملا نا، تو مجھے بتائیے گا یہ والا بڑا سکون ملا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ محترم میری بات سنیں، دیکھیں میں نے جس مقصد کے لیے محترم کوئی آپ کو بات نہیں، کال ابھی تھوڑا سا رکیں تو، ابھی تو چلے کہتے ہیں ٹھیک، جی ابھی تو ٹھیک، پارٹی شروع ہوئی ہے۔ جی ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہتے ٹھیک ہیں ہے، جی 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 ٹھیک۔ دیکھیں جی میری یہ پپھی صاحب کے بیٹے تو ہیں نہیں، کوئی میں نے بات سمپل جی سمپل سا سنیں تو، آپ علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے میں نے آپ کی کوئی بات نہیں۔ اب مائک میوٹ کرے رکیں تو، مجھے آپ جتنی دیر اپنی باتوں میں لگائیں گے اتنی دیر میں نے 2-3 ویڈیو آپ کو دکھا دینی ہے۔ جی اوکے ہو گیا، رکیں اوکے تو۔ اوکے۔ اچھا، یہ ایک سکون والی اور ویڈیو ہے، ذرا سن لیجیے گا۔ بھی آزاد کر کے آتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں۔ جی جی، عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے، جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا۔ اگر کسی عورت کے لیے، یا وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب۔ اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، ٹھیک ہے، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کے اپنا فینومینا ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی نا، کہ اگر آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان اور ہونٹ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر جو ہے نا وہ ببر شیر والی شکل بن جائے، تو قرآن و حدیث میں ثابت کریں، تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کر دے کہ۔ اچھا، اس سے کوئی سکون ملا ہے آپ کو؟ جی محترم نہیں ملا۔ اچھا، ایک اور ویڈیو ذرا۔ اوکے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا، عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ۔ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے پہلے توحید کے بعد اسلام کی جو بہترین چیز ہے وہ سیکس ہے۔ اس سے سکون ملا کہ نہیں آپ کو؟
हेलो नहीं मोहतरम। हेलो, मैं जी अभी जी सिर्फ 3 वीडियोस दिखाई हैं। वैसे मेरे पास ठीक 1000 से ज़्यादा इसकी वीडियोस जी जिस पर इतराज़ किया जा सकता है या जिस पर कलाम किया जा सकता है या जिस पर मुनाजरा किया जा सकता है वो है। जी जबकि ठीक हमारा हो गया। चैलेंज तो ये है, चैलेंज सुन लीजिएगा, हमारा जी चैलेंज ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा का मानने वाला कोई बंदा हमारे सामने आ जाए, उसकी मर्ज़ी की वीडियो होगी, वो दुनिया की किसी वीडियो पर हाथ रखे, इसकी मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की वीडियो पर, उस पर हम बैठ के बात करेंगे और उसके अंदर से हम आपको दिखा देंगे कि ये कादियानी अकीदा प्रमोट कर रहा है। यानी इसकी ये जो वीडियो है ये कादियानी अकीदे और नज़रिए के ऊपर मुश्तमल है, क्योंकि ये आलाकार है कादियानियों का, और मिर्ज़ा मसरूर जो काशन देता है उस पर ये चलता है। ये कठपुतली है, इसकी लगामें मिर्ज़ा मसरूर कादियानियों का जो मौजूदा लीडर है उसके हाथों में है। पीछे से तमाम अकीदा और नज़रिया इसका वो कादियानियों वाला है। लोगों को इसने लॉलीपॉप दिया हुआ है कि वो जी मैं तो मिर्ज़ा कादियानी पे लानत डालता हूँ, मैं तो उसको काफिर समझता हूँ, लेकिन नहीं, ये तस्वीर का असल में उसका दूसरा रुख है। असल इसका रुख ये है कि ये कादियानी अकीदे और नज़रिए का प्रमोटर है। अब आ जाते हैं, आपका पहला सवाल था कि मुझे बड़ा सुकून मिलता है, तो अभी तो 3 वीडियो के अंदर आप फरमा रहे हैं मुझे सुकून नहीं मिला। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि वो कौन सी ऐसी वीडियो आपने देख ली, या आप तो कह रहे थे मुसलसल मुझे सुकून मिल रहा है, जब जब मैं इसकी वीडियो देखता हूं मुझे सुकून मिलता है। आपको दुनिया भर में लाखों उलमाए कराम मौजूद हैं, उनकी वीडियो देख के सुकून ना मिला। ये बंदा एक प्लम्बर का इसने डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा सिंपल एक डिप्लोमा छोटा सा करके वो प्लम्बर का, वो टूटियां कसने वाला, तो वो अपने नाम के साथ उसने इंजीनियर लिखना शुरू कर दिया। ये वैसा ही है कि जैसे कोई डिस्पेंसर का DHMS कोर्स कर ले तो वो अपने नाम के साथ लिखना शुरू कर दे डॉक्टर, जैसा जी कि डॉक्टर असरार है, वो कंपाउंडर था वो आदमी, और उसने DHMS किया हुआ था और अपने नाम के साथ उसने लिखना शुरू कर दिया डॉक्टर असरार। माशाल्लाह। मैंने सबसे पहले आपको बताया जी, मैं ना कोई आलम हूँ ना कोई फलाना फलाना, मैं सिंपल सा आम पब्लिक हूँ। तो रिक्वेस्ट ये थी, मुझे ये बता दीजिए, अभी आप लोग माशाल्लाह सारे के सारे यहाँ पे मौजूद है, हमें दुनिया देख रही है, आपको भी सुन रही है, कहाँ जाएं हम, किसकी सुने? मैं बताता हूँ, जी जाइए आप अल्लाह की मानिए। अल्लाह ने कहा था कून मा सादिकीन वर्का उमार राकीन, सच्चे लोगों के साथ उलमा के साथ हो जो, फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उलमाए कराम से जाके सवाल करो जब तुम्हें किसी चीज़ का पता ना हो। ये कौन सा तरीका जी, कहाँ जाऊँ भाई, अल्लाह की मानो भाई। 1400 किससे? साल से तो 1400 साल के तो सारे अल्लाह की मान रहे थे, मतलब अभी मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के सुनने वाले लोगों को ये सवाल कायम हुआ जी कहाँ जाएं जी, भाई किधर जाना है, उलमा के पास जाएं, कोई मसला कौन से उलमा के आपको दर पास? पे
कौन से उलमा जिनके सींग निकले हों इधर, एक इधर और एक देखिए इधर, और देखिए यहाँ पे मोहतरम, मैंने कुंदा हो के जी हाजा मोहतरम आलिम। देखिए मैंने सुने आपसे तो, सवाल रुके तो, पूछने के लिए, रुके लेकिन तो, आप जज्बाती हो गए मोहतरम। यहाँ आम यहाँ पे पब्लिक को आप लोग यहाँ ऐसे तो नहीं ना डील करते यहाँ ज़ाहिर पे सी बात। कुंदा हो कि भाई हाजा आलिमुन, ये आलिम है, उसके जी पास जाइए। कमाल करते ठीक हैं आप नहीं, एक आम इंसान ने आपको कॉल भाई। किया, आप लोग ठीक है, आलू आलू खरीदने जाते हैं तो रेडी पर अब चुन चुन के ऐसे ऐसे उल्ट पलट करके देखते हैं कि कहाँ पे कोई काना तो नहीं है, ये लूला लंगड़ा तो नहीं है, हैं? बड़े मोहतरम सही देखिए यार, इसको निकाल के मैं इसको एक मिनट जी रुके ना, रुके भी तो, जी जी जज्बात में अब आएंगे आप, मुझे पता चल गया। सर मैं ना तो ना ना अब अल्लाह माफ ना करे, नहीं मैं वो जज्बाती ना जी, नहीं हूँ। वो शॉपर में से निकालो यार, इसको निकालो जरा, उस साइड पे रखो, वो दूसरा डालो। तो आलू टींडे के रेट भी आपको पता, और ये मुझे जी मोहतरम, सबसे पहले तो आपने मुझसे ज़रा जज्बातीपन से बात की है, मैं उसका मौका नहीं देना चाहता था आपको, लेकिन जज्बातीपन मेरी वो बात मेरा सुन अपना लें। एक मैं स्टाइल है, मेरा चले गुफ्तगू का अपना एक स्टाइल है जज्बाती। जी मैंने कोई मोहतरम बदतमीजी तो देखिए, नहीं की, कोई जी चले बदतमीजी तो नहीं की बहुत बहुत भाई, शुक्रिया। कोई गाली तो नहीं निकाली आपको। मैं सर आपको गुफ्तगू का अंदाज मेरा अपना है, चले अंदाजे ठीक, तकल्लुम मेरा अपना है, कोई मैंने जी ठीक, बदतमीजी तो नहीं की आपके साथ। ये ठीक हो गया। जी अभी मुझे बता दें जी, मैं यहाँ पे सऊदी अरब में मौजूद हूँ, फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान में घर में मौजूद हूँ। मोहतरम मुझे ये बताएं, मैं आपको सुनूं, डॉक्टर जमील साहब को सुनूं, डॉक्टर इसरार साहब तो चले दुनिया से चले गए, उनको सुनूं, किसको सुनूं, मुझे ओ सर भाई, मैं ये कह रिक्वेस्ट तो है। रहा हूँ, आपको कैसे बताऊं, बताइए कैसे समझाऊं, ये बताइए मुझे, मैं आपको समझाऊं कैसे। मैं कह रहा हूँ उलमा को सुने, जिनके नाम आप ले रहे हैं ये आलिम जी नहीं है भाई। अच्छा भाई ये डॉक्टर असरार साहब आलम दीन नहीं है, जवेद गामदी आलम दीन नहीं है, मदूदी आलम दीन नहीं था, ठीक प्रोफेसर साहब बने हैं वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, वो भी आलम दीन नहीं है। ठीक उन्होंने स्कूल की पीएचडी जरूर की हुई है, ठीक ठीक है, तो आलम दीन नहीं है। इसी तरीके से मिर्जा जूनियर जेलमी आलम दीन नहीं है ठीक भाई। उलमा लाखों उलमा हैं, वो देखें देवबंद मकतबे फ़िक्र के वो तकी उस्मानी साहब हैं, और बड़े बड़े वो मुफ्ती मसूद साहब हैं, ठीक है। अगर बरेलवी मकतबे फ़िक्र की बात करते हैं तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, मुफ्ती अकमल साहब हैं जो QTV पर आते हैं, और लाखों की तादाद में उलमा कराम है। ये किस किस का नाम लूँ मैं, किस मैं किस का सर नाम लूँ, वही तो कह रहा ठीक था, है। देखिए आम बंदा जो है सर वो आपसे मशवरा करना चाहता है जी, मुझे दीन का सीधा रास्ता जो है ना, क्योंकि एक इंसान आम इंसान है, उसको कुरान वो बेचारा नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, क्यों नहीं पढ़े तो हुए, क्यों नहीं पढ़े हुए, मेरी बात बताइए सुने, ना। मेरी बात सुने, देखे मोहतरम, इसी वजह से तो देखे अल्लाह पाक की ज़ात ने आप लोगों को हायर किया हुआ है, जो अच्छे मतलब के सारे उलमाम बने हुए आपकी उम्र कितनी है? हैं। मेरी 25। 25 25 साल कहते हो ना इनू? हाँ जी 25 साल। 25 साल में आपने कुरान नहीं सीखा? जी सर मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मतलब कि लगा ले ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि मसरूफियत कामों में बढ़ मैं गई वो थी, तो इस कसूर वजह से। किसका बताइए, कसूर आपका, आपके वालिदैन का, किसका कसूर? कसूर मेरे वालिदैन का मैं नहीं हुई, मेरी वालदा चली गई दुनिया से, मैं उनको ठहराता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैंने क्यों नहीं टोटल ठहराते? वो इस वजह से क्योंकि मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा, और दीन के मामले में आज जो निज़ाम चल बड़ी अजीब सर नहीं, ये सर कोई देखिए, इंसाफ तो ना हुआ, नहीं ये इंसाफ तो नहीं, ये तो मरूवत हो गई जी मेरी, मुझे ना ना ना, वालिदैन की मरूवत मार रही है, मैं इसलिए सच नहीं बोल मैं सकता। उनके लिए माजरत अल्लाह की ज़ात से, मैं उनकी औलाद हूँ ना, तो मैं करता हूँ जो वो भी इस है, वजह से। जी सच तो सच है ना जी, जो जी जिसका सच, कसूर है वो तो बताए कम से कम बिल्कुल आप। वालिदैन का वही। वालिदैन का कसूर है कि नहीं? जी जी, लेकिन वो बस हमें भेजते थे। रुके ना, सर रुके हमारी मेरे। भी सुन लीजिएगा ना, क्योंकि देखिए अगर हम आपकी सुनते हैं तो जाहिर सी बात है आपका राइट बनता है कि हमारी भी सुने। हम दीन के मामले तो बहस तो करना नहीं चाह रहे, उसका हल निकालना चाह रहे हैं मैं तो भाई, ठीक है। तो ये है मसला, ये है कि जी मेरी वालदा चलेगी, मेरा बाप अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। मेन पॉइंट सिर्फ मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, ये अगर फ़र्ज़ करें 10 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो उनमें से मतलब कि चारों को शौर नहीं है। एक इंसान को अगर अल्लाह पाक की ज़ात इजाज़त देती, शौर पैदा करती है, तो उसका राइट बनता है कि वो
उसी तरीके के साथ आप लोगों के साथ नेक सोबत जो है ना उनके साथ टच हो। तो सर ये मैं कहना चाह रहा था, अभी मुझे ये साफ साफ इनके मसले में मतलब कि जो है ना मामलात को हल करना है। और किसी किस्म का तो अल्लाह माफ़ करे इतलाफ़ है ही नहीं किसी से। मैं मोहतरम ये कह रहा हूँ, अभी हमारे जो हाफिज़ मोहम्मद महबूब साहब हैं वो कुछ और बात बोलेंगे, दूसरा कुछ और बोलेगा, तो सर आम पब्लिक कहाँ जाए, किसकी सुनेगी? तो जन्नत अता फिल्म, क्योंकि जो जन्नत है, जन्नत का मामला है, किसकी सुने हम? झगड़ने वाली मोहतरम किसी किस्म की अल्लाह माफ़ करे मैंने आपसे राय ली है, ठीक है ना? तो मैं किसी का मतलब कि एजेंट तो बनाया हुआ, मैं बिल्कुल आम सा इंसान हूँ, परदेश में आया हूँ रोज़ी रिज़्क़ कमाने के लिए, ठीक है। तो आपकी बातों को मैं सुनता था तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों से भी मशवरा करूँ, तो सो मैंने कर दिया आप लोगों से। और तो किसी किस्म का अल्लाह माफ़ करे ना, मैं किसी की ये किसी की बातों में आके किसी को बुरा बोला तो मैं अल्लाह माफ़ करे इख्तियार ही नहीं रखता, क्योंकि दीन के मामले में तो बहस है ही नहीं है, ये तो बात अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग में है। तो सर मैं यही पूछना चाह रहा था बस 2 लफ्ज़ों में कि किधर जाएँ? मैंने सबसे पहले आपको बता दिया जी, कुरान की तालीम नहीं है इतनी, सारे पॉइंट भी आपको दे दिए कि फ़र्ज़ करें 5 भाई है, 10 भाई हैं, तो पाँचों के चौरों को शौर नहीं है। तो एक इंसान को अगर अल्लाह की ज़ात ने दिल में पैदा किया है, ठीक है, तो वो इंसान क्या करेगा फिर? किसकी सुनेगा मेरे भाई, जो ज़ाहिर सी बात है अपनी आखिरत संवारने के लिए कुछ बेहतर निज़ाम को चला सके। क्या ख्याल है? ये इस पॉइंट पे सर मेरा मौक़िफ़ है, और तो कुछ नहीं मेरे भाई। मैंने आपको बताया जी, मैं सऊदी अरब में मतलब कि बातें सुनने या सुनाने किसी को तो आया नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ कमाने के लिए आया हूँ। तो यही मामला था बस। बात हो गई आपकी कंप्लीट? जी जी सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ, मुझे इसी का पॉइंट चाहिए बस। अब आपका ये इतराज़ ना रहे जी मेरी बात नहीं सुनी थी। जी मेरा नहीं, मैंने म्यूट कर दिया बस। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। सबसे पहले तो ये आप बता दें कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी को आइंदा भी आप सुना करेंगे कि नहीं? वो जो आपको सुकून मिला करता था, आइंदा भी सुकून मिला करेगा कि नहीं? अगली बात मैं बताता हूँ कि आपने लगना किसके पीछे है। अच्छा चलो मैं अभी पॉइंट बता दूँ आपका जो सवाल है। हाँ हाँ, इसका ये जो जवाब पहले। 3 आपने मुझे वीडियोस दिखाई है ना, इसमें से तीनों रॉन्ग है, ठीक? क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने इंसान को जो 20+ होता है ना, अल्लाह की ज़ात एक अक्ल डालती है उसमें कि मेरे भाई ये सीधा रास्ता है तो इस पे जा, तो वो ये तीनों आपके पॉइंट ये जो आपने दिए वो रॉन्ग है, ठीक? एक सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट जुमला मैं सीधे अल्फाजों में बोलना चाहूँगा, माइंड नहीं कीजिएगा आप मेरे मोहतरम है। सीधा से आप जो भी बोलेंगे ना, मैं उस इंसान को सुनना मुनासिब समझूंगा और पसंद करूंगा, उसके बाद तीसरे बंदे को मैंने नहीं सुनना। चौथी बात ये है कि रोज़े महशर, ठीक है, उस इंसान के मैंने पीछे ही चलना जो उसने बात बोली, क्योंकि मैं आलम दीन नहीं हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ, ठीक है। जो आपने पॉइंट मुझे दिए ना, चौथा पॉइंट यही है कि मैंने उसी बंदे को आज के बाद सुनना, तीसरा बंदा बीच में मुदाखल नहीं होगा, तो मुझे उसकी गारंटी है वो सारे के सारा कि अगला पॉइंट अल्लाह मुझसे पूछेगा ना, क्योंकि मैं इतना तो ईमानदार तो या नेक तो हूँ नहीं कि फरिश्ते दरवाज़ा खोल के खड़े हैं, जी आ जाओ जी शाह जी, अब बिस्मिल्लाह अंदर आ जाएं। क्या ख्याल है? एक आम पब्लिक हूँ, तो हम पब्लिक मेरे भाई गुनाह भी करती, सारा मामला आता है, तो यही मामला था। फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ आपके कहने पे उस बंदे को सुनूंगा। हमें कुछ भी नहीं लेकर गई, सभी की जारी सी बात है, वो चले गए, आपने भी जाना हमने भी जाना, पक्का वीज़ा तो यहाँ पे सऊदी अरब 1 साल का मेरा वीज़ा लगा हुआ है मेरे भाई। 1 साल के बाद मुझे यहाँ पे सऊदी अरब में रहने नहीं देंगे जब तक मैं उनका कोई 5-5.5 लाख रुपया नहीं दूंगा, वो मुझे नहीं यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है।
यही मोहतरम सीधी सी बात है। मैं तेज तूज नहीं हूँ मोहतरम, ये भी मत सोचिएगा, मैं सिर्फ हल चाह रहा हूँ कि मुझे ये बता दीजिए कहाँ जाएं हम। तो जो बात आप लास्ट में पॉइंट उसी का ही है कि आपने जिस बंदे के मुझे पीछे लगाया ना, तो आज के बाद तीसरा बंदा उसमें दाखिल नहीं होगा। ये मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। तीसरे बंदे को मैं नहीं सुनूंगा, तो मेरा जवाब वो देनदार होगा रोज़े महशर कि इस बंदे ने मतलब कि हाँ मेरी सुनी थी, तो मैंने इसको दीन के रास्ते में लगाया। अभी चाहे आगे मेरा रॉन्ग हो या राइट हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका सभी का। अगर रॉन्ग हुआ तो जाहिर सी बात है फिर मैं तो अल्लाह को बोलूँगा जी, अल्लाह जी इन्होंने मुझे मशवरा दिया था, मैं उसके बाद कान बंद कर लिए सभी के लिए, सिर्फ एक के लिए कान खुला रखा, बस। ये मैं माइक बंद करने लगा, बस यही पॉइंट है। इसमें माइंड वाली मोहतरम किसी किस्म का कोई बात नहीं है। ये माइक बंद है, आप मुझे बता दें। नहीं, आपने मज़ीद कुछ बोलना है तो बोल लें आप, कोई मसला नहीं, मैं सुन रहा हूँ। जी नहीं मोहतरम, किसी किस्म का तो पॉइंट था ही नहीं। हमारी 2 मिनट की सिर्फ हकीकतन माने गुफ्तगू थी, लेकिन हमने ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा कर दिया, वो इस वजह से ताकि मज़ीद जो है ना हकीकतन माने, ये मैं किसी की नहीं सुनता, ये मैंने इतने सारे उलमा बैठ के सुन लिए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे प्रदेश में अगर फ्री हैंड हो ना, बंदा छुट्टी कर ले ना, तो फ़ोन को जो एक अच्छा इंसान है जो अपने आप में शऊर पैदा करता है, वो फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ उलमा को जो दीनी तबलीग है उसको प्ले करेगा। यही मामला है। तो जो सारा मामला अगर इसमें अगर खोल के देखे, एक बंदा ये कह रहा है वो कह रहा है, तो सर मोहतरम कहाँ जाएं हम, कहाँ जाएं? हमारी बहस तो है नहीं है। देखिए हाँ, मेरे लिए काबिल तराम है, मेरे बड़ों के बराबर है, मेरी 25 एज है मोहतरम, आपकी 50 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ा दे और सेहत अता फरमाए। मैं सर ये रिक्वेस्ट चाह रहा हूँ, कहाँ जाएं? जैसे मैंने आपको सारी बातें बोल दी, तो इसमें किसी किस्म का अल्लाह माफ़ करे इख्तिलाफ वाली किसी किस्म को कोई बात नहीं। मुझे यही पॉइंट चाहिए कि तीसरा बंदा मैं अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल नहीं करूँगा बीच में। मेरी बेगम जो है ना हाफज है, ठीक है, मैं हाफज नहीं हूँ, मैंने तो कुरान भी नहीं पढ़ा। मेरी साली उलमा है, आलमा है, ठीक है। मुझे ये बता दीजिए कि मैं हकीकतन मानने नहीं सुनता, क्या करूँ? जो 3 पॉइंट मैंने बोले कि तीसरे बंदे को मैं बीच में दाखिल नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए बस। मैं फिर रोज़े महशर उसका पॉइंट उसी मुताबिक होगा। जैसे एक पॉइंट है कि आका करीम अपनी उम्मत के लिए जो है ना बख्शिश की दुआ करेंगे, सारा मामला जिसने रोज़े मतलब कि दुनियावी हुजूर पाक की सीरत पे मतलब कि सारी ज़िंदगी बसर की, उसी मुताबिक। तो सर हमें वो बंदा तो मिले, आप मुझे बंदा दे दें। मैं उसके अलावा आपका और मेरा, मैं आपके साथ रोज़ाना टच रहूँगा। आपका और मेरा वादा रहा कि तीसरा बंदा इंशाअल्लाह नहीं आएगा। मैं ये माइक बंद कर रहा हूँ, आप मुझे बता दें। नहीं, मज़ीद अगर आपने कोई बात करनी है तो कर सकते हैं आप। नहीं कर सकता, बस हो गई, ठीक है, बस ये इसी, आप शायद माइंड कर गए आप। माइक म्यूट करेंगे तो मैं कुछ जी ये माइक म्यूट हो गया। नहीं, अगर आपने मज़ीद बीच में कोई करनी है तो अभी कर लें, फिर माइक परमानेंट म्यूट रखें। परमानेंट म्यूट हो गया सर, ये आपकी बात का जवाब देने के लिए ऑन किया मैंने, बस म्यूट हो गया। सारी बातें आपने सुन ली, अभी मैं सिर्फ आपको सुनूंगा। जब आप मुझे बोलेंगे मोहतरम तब मैं आपको बोलूँगा मतलब कि आपसे, ठीक है। उससे पहले जो मर्ज़ी आप बोले ज़रा मुझे, लेकिन मुझे सिर्फ वो बंदा मुझे आपने देना है। तो मेरा और आपका वादा रहा, इंशाल्लाह तीसरा बंदा बीच में मुलव्वस नहीं होगा। ओके, ये म्यूट बंद है अभी, सर आप ही बोलेंगे। अल्लाह आपको जज़ा दे जी। ठीक हो गया। मुझे एक बात बताइए, नमाज तो आप पढ़ते ही हैं, नमाज के अंदर है कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते के ऊपर चला। सीधा रास्ता कौन सा है? सीधा रास्ता उन लोगों का कि जिनके ऊपर तूने इनाम किया, ऐसा ही है? बोले जी जी, जब बोलना हुआ मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, मैं वही यस नो वाले भी कुछ चीज़ें हैं ना। जी राइट नो, जी 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 ओके।
تو وہ رائٹ ہے. انعام جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون سے لوگ ہیں؟ کبھی آپ نے 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، کبھی غور کیا اس کے اوپر یہ کون لوگ ہیں؟ جی کرتے بھی اور نہیں بھی کرتے جی. نہیں کون ہیں بھائی جن پر اللہ نے انعام کیا، جن کے رستے پر اللہ نے کہا تھا چلو؟ صراط مستقیم پر. وہ صراط مستقیم اللہ زین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیے ہے. جی کون سے لوگ ہیں وہ؟ یہ پوائنٹ سر آپ کا ہے، آپ نے مجھے بتانا. بھائی نماز آپ پڑھتے ہیں، خانہ جی کعبہ میں آپ رہتے ہیں، ریاض جی میں آپ رہتے ہیں، نجد میں آپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں کبھی نہیں کسی سے آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ 25 سال آپ کی عمر علمی کی کہانیاں ٹھیک سن کے، ٹھیک ہے. اس سے بھی آپ نے کبھی سوال نہیں کیا جی مجھے دس تے صحیح کہ کیڑا کیڑا لوکاں دا رستہ ہے جنہاں دے تے اللہ نے انعام کیتا، جنہاں دے رستے دے تے میں چلاں؟ کدی نہیں جی میری سوال کیتا؟ سر میری صرف بات آپ سے ہوئی ہے بڑی لائیو عجیب سی براڈ بات ہے. یہی تو بات ہے کہ آپ نے علماء سے پہلی دفعہ زندگی میں 25 سالوں میں ایک دفعہ کسی عالم دین سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں. نہ بڑی بڑوں سے پوچھا میں نے، پاکستان آپ میں تھا ابھی بڑوں کہہ سے. رہے ہیں یار، ابھی کہہ رہے ہیں آپ یا سر تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ مذاق مسکری کے موڈ میں ہیں، کچھ گڑبڑ ضرور ہے. سر آپ کو میں مذاق کے نہیں موڈ میں ابھی لگ کہہ رہا رہے ہوں. ہیں آپ کہ بھائی میں نے آپ سے ہی پوچھا ہے، ابھی کہا ہے کہ نہیں آپ نے؟ ٹھیک ہو گیا. آپ پھر تھوڑی دیر بعد آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے پوچھا تھا پنجاب میں بھی، محترم پاکستان میں. آپ مجھے تبلیغ بتانا چاہ رہے ہیں سر، مجھے یہ طنز کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ او یار یہ حد ہو گئی ہے، یہی تو بات ہے کہ آپ تو لوگوں سر کو آپ کا جو سمجھایا انداز ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ مجھے سمجھایا جائے، جی آپ لوگوں کو سمجھایا جائے تو آپ لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. جی آپ جی لوگوں کو نہ سمجھایا جائے تو آپ لوگوں کا یہ ہوتا ہے جی یہ ہمیں سمجھاتے نہیں ہیں. جی مطلب کیسے کیا کیا جائے بتائیں؟ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ میرا انداز تکلم ہے، میں کوئی گالی ہاں تو نہیں جی نکال رہا جی آپ کو. ٹھیک ہو گیا. میں کوئی گالی نکالی آپ کو؟ کوئی بتائیے نا کہ کوئی میں نے گالی نکالی آپ کو، کوئی برا بلا کہا؟ میرا انداز تکلم ہے. انداز تکلم کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کا انداز. ہو پائیے جی جی بس، بسم اللہ. مطلب میرے انداز تکلم آپ کو تکلیف دے رہا ہے؟ اللہ معاف کرے، انسان کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یہ آپ نے سارے نہیں میں لوگ. کیسے پھر آپ کو سمجھاؤں؟ سمجھانا تو مجھے ہی پڑے گا اور جی آپ کو پھر صبر کرنا پڑے گا میرے نہیں، انداز آپ تکلم. سر آپ ایک ہی پوائنٹ کو لے کر، جیسے آپ نے پہلے بولا کہ آپ نے 25 میں سال نے آپ میں. سے سمپل سوال کیا ہے کہ جی دیکھیے 25 سال ہو گئے آپ کو نمازیں پڑھتے ہوئے، چلو 4 سال کر لیں، 5 سال کر لیں، سن شعور کو ہاں پہنچنے کے بعد آپ نے نماز شروع کی ہوگی، مجھے نہیں پتا، تو چلو 20 سال ہی کر لیتے ہیں. 20 سال ہو گئے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، تو بھائی 20 سالوں میں آج تک کبھی بھی نہیں کسی سے پوچھا نہیں، کسی نے کوئی آپ کو عالم دین ملا ہی نہیں، یا پھر مرزا جونیئر جیل میں جس سے کو سن کے آپ کو بڑا سکون ملتا تھا اس سے بھی آپ نے نہیں سیکھا کہ دیکھیں مجھے آپ بتا نے کہ وہ یہ مجھے اس بتا بندے. کہ جی میرا سوال تو پورا ہونے دینا جی جی. نہیں، آپ یہ بیچ میں اس بندے کے لیے طنزیہ بات کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ میری پپھی کا بیٹا نہیں ہے وہ. او بھائی اس کو ٹھیک چھوڑ دیں، ہے، اس مجھے کو چھوڑ دیں. بتائیے میں سارا صرف آپ سے یہ ریکویسٹ صراط جی اللہ زین انعمت علیہم، سیدھے رستے کا تو اللہ نے کہہ دیا کہ سیدھے رستے پہ ایسے چلو، جی سیدھا رستہ. تو سیدھا او راستہ بھائی محترم، سیدھا آپ رستہ لوگوں ہے نے کون مجھے، سا؟ آپ لوگوں نے ہمیں عام پبلک، جیسے میں نے آپ کو بتایا جی، ایک یار انسان آپ کی قرآن نہیں سٹوری پڑھ. نا لمبی ہو جاتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، پہلے بھی میں نے سن لی ہے. آپ کو تھوڑا سا انگلی پکڑاتے ہیں پورا بازو پکڑ لیتے ہیں. تو بھائی تو جی مختصر بات کا مختصر جواب ہونا چاہیے، ہاں یا ٹھیک نہ، ہے یس یا نو، بس. جی آپ کہانی شروع کر دیتے، اتنی لمبی کہانی بیٹھ کے سنتے رہو جی بھائی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں ہاں نہ میں پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ سر یہ آپ محترم کو 1 منٹ کے اندر نا بات کلوز کریں، پہلے صرف آپ کو ایک مجھے جملہ بتا دیں بس، وہ ایک نہیں، مجھے آپ بندہ مجھے دے دے، بتائیں اس بات کو صراط ختم کر الذین دیں. انعمت علیہم کا سر پہلے بات کو آپ نے ختم کسی کر سے دیں آپ. پوچھا تھا کہ نہیں؟ کیوں ختم کریں ابھی اتنی جلدی؟ ابھی تو کہتے ہیں نا کہ ابھی تو میں ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ یہاں سر آگے عشق آگے کرنے تو بیٹھے نہیں آگے ہیں. آگے 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 دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ جناب یہ کبھی آپ نے 20 سالوں میں جب سے آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے نہیں کبھی کسی سے پوچھا؟ مسجد امام سے پوچھا ہو یا مطلب آپ نے خود ہی غور و تفکر کیا ہو اس کے اوپر کہ رستہ کون سا ہے، یہ کن لوگوں کا رستہ ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ رستے اس رستے پہ چلنا کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے.
ہاں یا نہ میں جواب دے کے کبھی پوچھا یا آپ کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ بتائیں. جی پوچھا تھا، لیکن دوسرا بندہ کوئی اور بات کر دیتا تھا بس. وہ کیا کہتا ہے؟ ہائٹ نو کیا کہا ہے کہ اس یہاں پہ چلے جائیں، تو اس وجہ سے محترم پھر اس کی سن لیتے تھے نہیں ہم. یہاں پہ چلے جائیں، اور راستہ سیدھا راستہ ہے کہ کیا تفسیر اس نے بتائی ہے آپ کو؟ یہ قرآن کی بات ہے کہ آپ پتہ نہیں کہ کون سی مجھے کہانیاں سنا رہے ہیں. بھئی اللہ تو کہہ رہا تھا کہ سر دیکھو آپ نا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کا جو دین کی تبلیغ کرنے کا جو انداز ہے نا محترم، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے سر، بہت شکریہ آپ کا. آپ میں نیچے آپ بیٹھ سے کے سن لیں، نیچے بیٹھ کے جی سن لیں، جی نیچے بیٹھ. ہاں آپ مطلب کہ آپ نے مجھے نہیں اس متعلق جو ہے نا یہ کوئی بات بریفنگ نہیں، آپ دینی ہے، نیچے آپ نے بیٹھے، میں کسی اور کی جواب بات دیتا ہوں، سننی ہے. میں جی جواب نہیں، دیتا ہوں، میں بہت شکریہ. جواب دیکھیں دیتا جی ہوں. آپ میں نیچے بیٹھ 3 جائیں، میں بار جواب آپ دیتا سے ہوں. ریکویسٹ کی، آپ سے آپ 3 نیچے بار ریکویسٹ کی ہے، تو سر آپ نے تینوں آپ بار ہی نیچے مجھے. بیٹھ کے سنیں، میں کہہ رہا ہوں میں جواب دیتا ہوں. صحیح، کال چھوڑ جائیں، آپ نیچے بیٹھ کے چل سنیں. بہت شکریہ جی، اوکے میں آپ جزاک اللہ. چلے جائیں، میں جواب دیتا ہوں، چلے جائیں. جی آپ نے بھی تو وہی بات کی نا سر او کہ بھائی جی دوسرے آپ والی. نیچے بیٹھ کے سنیں، میں جواب دیتا ہوں. الجھے نہیں نا، آپ کیا کرتے ہیں آپ؟ صحیح. نیچے کال چھوڑ دیں، میں جواب دیتا ہوں. خود ہی چھوڑیں، ہم نکال لیں گے تو پھر آپ کہیں گے جی میں نکال دیا. ہیلو بھائی جی کال چھوڑ دیں، میں جواب دیتا ہوں. چلو شکر ہے. صراط اللہ زینا انعمت علیہم، انعمت علیہم، اللہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ان کے رستے کے اوپر چلا. اس کا جواب ہمیں ملتا ہے سورہ نساء کی آیت 69، آیت 69 سورہ النساء. اللہ فرماتا ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، وہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین، وہ تمام انبیاء ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل، ان کے اوپر اللہ نے انعام کیا کم و بیش. والصدیقین، اور جتنے بھی صدیق ہیں، والشہداء، اور جتنے بھی شہداء ہیں، والصالحین، اور جتنے بھی نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ، بابے بزرگ. اللہ کہہ رہا ہے ان کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. پہلے کون سے؟ نبی، صدیق، شہید اور بابے بزرگ. ان 4 کیٹاگری کے اوپر اللہ کا انعام ہے. اور اللہ کہتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، جو 5 ٹائم آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہتا ہے اللہ ان کے رستوں کے اوپر چلنا ہے، اپنا کوئی الگ رستہ تے منہ نہیں چکنا. تساں سمجھ آئی کہ نہیں؟ 1400 سال ہو گئے، 15ویں صدی جاری ہے، ہمارا دین بہترین چل رہا تھا. آنے والی جو نسل تھی وہ سابقہ اپنے جو بابے بزرگ تھے ان کے راستے کے اوپر چل رہے تھے. ان کے اگلے جو دوترے پوترے تھے وہ اپنے دادا نانا اور اپنے اسلاف کے راستے کے اوپر چل رہے تھے بہترین. ابھی ایک دم یہ مرزا سینئر غلام قادیانی آیا ہے اور مرزا جونیئر جیل میں آیا ہے. انہوں نے آ کے کہا جی نہیں جی بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور ہے، جن بابوں کے راستے کے اوپر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو مشرکین تھے، ان کے راستے کے اوپر تم لوگوں نے نہیں چلنا، مشرکین کے راستے پر نہیں چلنا، یہ سارے بابے بزرگ جو ہے نا یہ مشرکین ہیں، بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور. اللہ کہہ رہا ہے کہ بابوں کے راستے پہ چلو، مرزا سینئر اور مرزا جونیئر جیل میں کہہ رہا ہے نہ چلو. اب یہ مرزائی فیصلہ کر کے بتا دیں کہ اللہ کی بات ماننی ہے یا کہ مرزا سینئر اور مرزا جونیئر جیل میں کی بات ماننی ہے، جن کی باتیں سن کے تم لوگوں کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے، اگلے کالر کو اٹھائیے جی. اور دوسری بات آپ نے یہ کی تھی حرم کے سامنے ہاتھ باندھ کے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. تو یہ کون سی حدیث میں ہے بھائی کہ بھائی حرم کے سامنے تم نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے؟
ہوں؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو بدعت ہے، اور بدعت جو ہے نا گمراہی ہے، اور ہر بدعت جو ہے نا وہ جہنم میں لے جاتی ہے۔ ہیں؟ کبھی اپنے اوپر بھی غور کر لیا کرو، یا پھر وہ حدیث لے کے آنا کہ جہاں پہ یہ ہو کہ کعبے کے پاس جب جاؤ تو ہاتھ انج بن کے جایا جائے۔ یہی کام جب ہم لوگ کریں تو یہ تو بدعت ہے جی، اور تم لوگ کرو تو یہ بڑی کوئی روحانی بات ہے جی۔ اگلے کالر کو اٹھاؤ بھائی۔ عثمان ٹر گئے ہیں کہ ہیں بھائی؟ عثمان سو گیا لگتا ہے۔ اور کوئی ہے بھائی موڈیریٹر بنا ہوا؟ نہیں استاد محترم، کسی دے کول نہ وہ نہیں ہے، رائٹس نہیں ہے۔ رائٹس نہیں ہے تو رائٹس انہوں نے دیتے ہی کیوں نہیں؟ عثمان ٹر گیا ہے، پھر کی کیتا جائے ہوں؟ پھر ہوں آپس ہی بہ کے گپا ماریے۔ جدو کوئی کالر ہی نہیں آئے گا، کوئی قادیانی نہیں آئے گا، مرزئی نہیں آئے گا، تو گفتگو اسی کناں دے نال کرنی ہے۔ یا تو مطلب موڈیریٹر بنا کے رکھو نا جی، تہاڈی براڈ نو کوئی جڑا وے او مینیج کر سکے۔ میں کیا بھی سی سارے منڈے ساڈے جڑے براڈاں کردے نے پے او دوسرے اپنے منڈیاں نو اختیارات دے کے رکھن تاکہ تہاڈیاں براڈاں اچھیاں اگے چل سکن۔ جی ساحل آپ بات کر لو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیا جی الحمدللہ۔ شاہ جی میں نا اصل پہ ابراڈ پہ آیا تھا، تو میں نے نا آج ایک اپنے دوستوں کو کہا تھا کہ آج ایک موضوع ڈسکس کرتے ہیں۔ موضوع یہ تھا کہ آج مرزائیوں نے اپنی براڈ کے اوپر ایک ٹاپک لگایا ہوا تھا کہ حیات مسیح کا جو عقیدہ ہے یہ کہاں سے آیا۔ تو میں نے کہا ہم دوست یہاں پہ نا یہ اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اپنے اپنے علم کے مطابق جو ہے نا اس کے اوپر روشنی حیات مسیح کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ پانی دے۔ جی جی۔ تو کیا میں پھر چاہتا فیصلہ ہوں کہ آپ ہوا؟ اس کے نہیں وہ ڈسکس ہوا نہیں، پھر کالرز کو لے لیا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کال جب تک نہیں لیتے کسی کو تب تک اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ بالکل۔ اس کے اوپر آپ جو ہے نا روشنی ڈال دیں۔ یہ ہے کہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ قرآن سے آیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا۔ حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، تبع تابعین نے اگلے بابے بزرگوں کو بتایا، اور ہم تک یہ عقیدہ پہنچا۔ بھائی وہاں سے ہے، سمپل سا جواب ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں ہے۔ جی یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جتنے بھی اہل علم ہیں ان سب کو یہ پتہ ہے، لیکن اگر ہم نے مرزائیوں کو قادیانیوں کو اگر اس کا جواب دینا تو کیا ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ضرورت عنہم نہیں ہے، کو ایسی بات میں ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی، ہم ان کے ملازم لگے ہیں، ان کو جواب دے۔ کیوں بھائی، کیوں جواب دیں ان کو ہم؟ شاہ جی وہ اصل میں اپنی براڈ کے اوپر بیٹھ کے عام فہم مسلمانوں کو غلط جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں، تو میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا بابا کہ جی اپنا ایک طریقہ کار ہے، یہ ہے علمی معاملات۔ علمی معاملات ایک الگ، تم مانتے ہو بھائی مرزا قادیانی کو نبی، نبی کا معیار یہ ہوتا ہے نبی سب دعویٰ کرنے سے پہلے اپنی ذات کو منواتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعویٰ کرنا چاہا تو سب سے پہلے اپنی ذات کو منوایا، پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں میری ذات کے اندر تمہیں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں ہے، آپ صادق اور امین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ٹوٹ رہا ہے تمہارے اوپر تو کیا تم یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا جی ضرور، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی بات پہ ہمیں یقین ہے، اگرچہ ہم نے اس لشکر کو نہیں دیکھا لیکن آپ کی زبان پہ ہمیں یقین ہے کہ آپ سچے آدمی ہیں، کھرے آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے آپ۔ پھر آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ هو اللہ احد، وہ ایک یکتا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔
आना आना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। दावा बाद में, शख्सियत और किरदार पहले। ओ भाई मिर्ज़ा कादियानी के तो ये दावा याद है ना, ये बाद में देखेंगे। मिर्ज़ा कादियानी एक नंबर का चोर था, लफंगा था, ठग था, शराबी था, जानी था, फ्रडी था, कज़ाब था, मलून था। जो दुनिया का ड्रामा वो करता था, पहले उसको उसके चेहरे पर ये जो कालख लगी हुई है इसको तो पहले साफ करो। रही बात दावाजात की, बाद में देखेंगे। भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिर्ज़ा कादियानी का क्या तल्लुक़ वास्ता? बिलफर्ज मान लेते हैं कि दलाइल, इतने दलाइल से तुम साबित कर देते हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और 4 जगह उनकी कब्र है, मान लेते हैं। तो मिर्ज़ा कादियानी तो वैसे का वैसे ही रहा ना, शराबी। वो जानी है तो जानी रहा, वो फ्राडी है तो फ्राडी रहा, वो रंडीबाज है तो रंडीबाज रहा, वो चोर है तो चोर ही रहा, फीमी है तो फीमी रहा, कज़ाब है तो कज़ाब रहा, मलून है तो मलून रहा। ओ भाई उसकी वो कालक कहाँ से साफ करोगे? ओ ये वाले भाई साहिल अपना स्टाइल कुछ हट के है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं कि भाई कादियानी हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे जी हज़रत ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो, अहमदियत मर जाएगी, मिट जाएगी। और नहीं, जा तू परा जाके जा, तू ये जो लालीपॉप हमें दे रहा है, बंदे का बच्चा बन। पहले मिर्ज़ा कादियानी को जो है ना एक शरीफ इंसान साबित कर। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फौत का होने का अकीदा तो सबसे पहले तो सर सैयद अहमद खान ने दिया है। इसी अकीदे का हामिल वो जवेद गामदी है, गुलाम अहमद परवेज़ है। जबकि ये जवेद गामदी और गुलाम अहमद परवेज़ खुद मिर्ज़ा कादियानी को लानती कहते हैं, लेकिन अकीदा इनका यही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। तो बताइए फिर इनको कहे ना कि भाई मतलब ये कि जवेद अहमद गामदी के अकीदे के मुताबिक और गुलाम अहमद परवेज़ के अकीदे के मुताबिक मिर्ज़ा कादियानी को लानती मान लो, कज़्ज़ाब मानो, क्योंकि वफ़ात मसीह के तो कायल ये भी हैं। उन्होंने तो मान लिया हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। तो फिर चौं चौं क्यों करते हो? ये साहिल कुछ समझ आई है कि नहीं? बिल्कुल, मुझे समझ आया, आपने बेहतर तरीके से समझा भी दिया है इसको। तो मेरा असल में मकसद सवाल का ये था कि ये हैं उन दजलात का जवाब दिया जाए, ये मेरा मकसद था और कुछ नहीं। हाँ, दजल के जवाब नहीं, दजल का जवाब हम किस हिसाब से देंगे? ऐसे नहीं, ये इसको ही तो कहते ट्रक की बत्ती के पीछे चलना। नहीं नहीं, जिधर ये चलाएंगे उधर नहीं चलना। शैतान आगे कहे कि पढ़ कलमा, नहीं उन्होंने कहना नस तू तेरे कहन दे से नहीं पढ़ना, साडा अपना दिल करेगा तो पढ़ेगा, पढ़ांगे, तेरे क्या नहीं पढ़ना पुत्र ना जा। तो ये जो बड़े ड्रामेबाजी करते हैं, ये इतराज़ात करें जितने करते हैं, हमने इनका जवाब कोई नहीं। पहले मिर्जे ਨੂੰ कोई सच्चा साबित इंसान साबित करो, शरीफ इंसान साबित करो, अगलियां गल्लां बाद चों ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਂਦੇ नहीं ਅਸੀਂ। ठीक हो गया ना साहिल? ये मसला जी। अब खा क्या रहे हैं? आपको देख के जो हमें भी भूख लग रही है यार। चाहे भाई तो सामने मदीने दे केक पे ने माशाअल्लाह। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अच्छा शाह जी, ये जो मिर्जे ने चोरी की थी इसका क्या सीन है? ये जरा थोड़ा सा इसके ऊपर जरा बताएं। चोरी पेंशन चोर और प्यो दी पेंशन चोरी करके ना गया जी, पेंशन चोर सारी दिहाड़ी वो खज्जल खुआर हुंदा रहा जी। वो तो थिएटरां दे विच तो जदों पैसे मुक्के नहीं, जिन्हां दे उन्हां दे घर नहीं वड़े डर दे बारे कि अब्बे ने कुटना है। पेंशन चोर गल करो ना सानूं इन्हां चीज़ां दे उत्ते। वेखो साहिल, तुसां सवाल कीता है ते इन्नी दुनिया नूं पता चल गया जे। पता ही नहीं, कौम नूं पता ही कोई नहीं मिर्ज़ा कादियानी दा तस्वीर दा दूसरा रुख। वो तो असीं ते तुसीं दसना है ना। हाँ, वो असीं ते तुसीं दसना है। साहिल गल देन च रखिया जे। और शाह जी, ये जो कपड़े पहनते थे मिर्जा साहब, ये मतलब इनके कफों का क्या रोल है? कफ को क्या करते होते थे? कफ की वो गरारा पांदा सी,
ਉਹ ਗਰਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਧੇ ਡੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਧੇ ਡੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਥੱਲੂ ਗਰਾਰਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ बटनों का भी कोई रोला है कि बटन ऊपर नीचे कर लेता था? ਆਹੋ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ। ਓਏ ਯਾਰ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਖੱਬੇ 'ਚ ਖੱਬਾ ਸੱਜੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ ਠੱਪ ਠੱਪ ਠੱਪ, ਕੀ ਚਮਕ ਚੱਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। छन छन होती होनी यार। ਛੱਡ ਛੱਡ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਮਕ ਛੱਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਗਰਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਭਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਗ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਟਾਨਕ ਵੈਂਦੇ ਘੁੱਟ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਸੀਨ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ, ਸੀਨ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ? ਕਰੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। शाह जी वो इसी वजह से तो सीरतुल मेहदी को कहते हैं, हम मानते ही नहीं है तो वो ਤੁਸੀਂ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਮਾਨਤੇ, ਆਪਕੀ ਏਕ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਾ ਛੜੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਇਹ ਮੁਰੱਬੀ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਮੰਗਣਾ ਰਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਪਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ ਪਏ, ਆਓ। शाह जी ऐसे ही ये कौमी असम्बली की कार्रवाई के बारे में ही कहते थे। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਈ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। अगर कौमी असम्बली की कार्रवाई छप जाती तो इनका कहना है कि आधा पाकिस्तान कादियानी हो जाता, लेकिन जो असम्बली के अंदर मेंबरान थे उनमें से वो तो उन्होंने सारी अपनी आंखों से और अपने कानों से सुनी कार्रवाई। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। मिर्जा ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਾਹਿਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ जी ਇਹ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਂਦਾ ਭੁੱਟੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੀ। ਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਐਸੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਵਾ ਚਿੱਟਾ ਮਨਵਾਓ ਕਿੰਜ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ। वो चंबेली का तेल पिलाया था शाह जी, वो कौन सा तेल पिला दिया था उसने? चंबेली का तेल। ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੀ ਉਹ ਬੂਰਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੂਰੇ ਦੇ ਫੱਕੇ ਬਾਰਦਾ ਰਹੀ ਬਿਰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਸਾਹ ਕੁੱਟ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਚੱਲਾ ਸਾਜੇ ਇੰਝ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਪਾਗਲ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਪੜ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੈਰਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਗੰਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੜ ਗਈ? ਉਸਮਾਨ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ उस्मान ਨੂੰ पर्सनल कॉल करे भाई। वो एक बंदे ने कहा था ना कि कादियानियत के अंदर से रूहानियत और इस्तारा निकाल दिया जाए तो ये कादियानियत किस चीज का नाम है फिर? ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਫਾ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੌਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰ ਜੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਇਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ
ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਹਜੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਾਤ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮਤ ਅਲੈਹਿਮ ਦਾ ਮਰਜੇ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸਦਾਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹਯਾਤੇ ਈਸਾ, ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟੇ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹਯਾਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸਾਬਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ کرم خاکی گنڈوئے نو کہندے نے، مرزا قادیانی کہندے میں گنڈوئے ہاں، مرزا قادیانی کہندے نا آدمزاد ہوں، میں بندے دا بچہ ہی نہیں جے ہے، میں بندے دا پتر نہیں جے ہے، انسان دا بچہ میں نہیں ہے، اور انسانوں کی یار وہ کہندے میں لام نون ہاں۔ تے پہلے مرزا جی نو انسان ثابت کر لو اور انسان دا بچہ ثابت کر لو، اگلیاں گلاں اسی بعد چ کران گے انشاءاللہ ویلے ٹائم۔ کیوں بھائی ساحل میں کوئی غلط گل تے نہیں کہی؟ نہیں جی شاہ جی غلط گل انہاں دی کتاباں 'چ لکھیاں گلاں ساریاں لکھیاں نے، اسی تے پڑھ کے سنانے تے مجرم ہو جانے ہیں۔ تسی آپے کیا سی بھائی مرزا جی دیاں کتاباں پڑھیا کرو، تے ہن پڑھنے آ پے، ہن سانوں پڑھن دیو نا، کیوں روک دیو؟ کتنے گیا عثمان؟ وہ مر جائیں کدھر ٹر گئے ہیں؟ وہ سو گئے لگتا ہے۔ شاہ جی یہ ہمیں کہتے ہیں جی تم لوگ بدتی ہو، تم لوگ یہ ہو، یہ چنے دم کروا کے بندیاں کو مروانے والا انہوں نے کہاں سے نکالا؟ اصل چ مرزا قادیانی نے جدوں ہے نبوت دی دکان کھولی سی نا، تو نبوت دی دکان کھولن تو پہلے وہ جنتر منتر کردا ہوندا سی، ٹیلیپیتھی مسمرزم دیاں مشقاں کردا ہوندا سی، جادوگیری دیاں تے جادو ٹونا تے عامل سی، یعنی عامل سی ہے، ٹھیک ہے۔ تے انہیں ادوں دا ہی چلیا سی جڑا عبداللہ اتھم نو مارن واسطے نے پھر چھولے چھولے پڑھن والا ڈرامہ کیتا۔ اچھا یہ بھی ڈرامہ سی، گل ذہن چ رکھیا جی۔ اصل چ ایسی گنڈا یہ پیچھے ملکہ وکٹوریا دا ہاتھ سی تے یہودیاں دا ہاتھ سی، تے انہاں دی شہد اتنے بولدا ہوندا سی۔ انہیں پلان ہے کیتا کہ میں نہ کہہ دینا جی دیکھو جی مینوں نہ وہی نازل ہوئی ہے کہ عبداللہ اتھم 15 مہینے دے اندر اندر مر جائے گا۔ عبداللہ اتھم سی تندرست آدمی، کوئی اثار بھی ایسے نہیں سن کہ بھائی 15 مہینے دے وچ 1.25 سال تقریباً یہ مر جائے گا۔ انہیں نہ وہ چھٹی حصے نے کام کیتا، انہیں اگلے دن ہی اخبار دے وچ اے چیز شائع کی، انہیں کیا اے مینوں قتل کروان دی سازش کر رہے ہیں، انہیں مینوں مروا دینا ہے، انہیں مینوں مروا کے تے کہنا ہے کہ دیکھو جی میری وحی پوری ہو گئی، میں الہام کیتا سی، مینوں الہام ہویا سی تے پیش گوئی کیتی سی، میری پیش گوئی پوری ہو گئی ہے۔ انہیں یہ کیتا سی، انہیں کہنے مینوں مروا دینا جے، تو واقعی گل یہ ہوئی سی، یہ مروان دا سی، انہیں اپنی سیکورٹی ٹائٹ کر دیتی، عبداللہ اتھم نے سیکورٹی بڑی ٹائٹ کر، وہ 15 مہینے بڑی سیکورٹی چ رہا تے ہویا انہوں ککھ بھی نہ۔ پھر اے چھولے پڑھن والا تے یہ وہ جادوگری دے والا کرن والا انہیں آخری ہاتھ کنڈا اختیار کیتا سی کہ ہن ساڈے ہتھے تے نہیں چڑھیا کہ انہوں اسی مار دیندے، تے چلو ہن چھولے چھولے ہی پڑھو، کوئی جادو شادو کرو، کوئی شاید مر جائے، تے وہ جادو تے بھی اثر کوئی نہ ہویا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ تو بھی وڈا جادوگر سی۔
शाह जी ये कहते हैं हाँ हमारी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, तो जब अब्दुल्ला आथम वाली पेशेंट कोई का आखिरी दिन था, ये सारा कादियान क्या कर हाय अब्दुल्ला आथम मर जाए, ये दुआएं करता फिरता, वो तब तुम दुआएं कबूल हो ਉਹ ਲੀਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਥਾ ਨਹੀਂ ਪਏ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੀਹੋ ਪੁਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਾਏ ਜਲਾਸ਼ ਮਰ ਜਾਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਥਮ ਜਲਾਸ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਥਮ ਮਰ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੂਤਰ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੰਬੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਲਾਸ਼ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਕੋਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਸੀ ਨਾ जी जी बिल्कुल ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਓਏ ਉਸਮਾਨ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ मोबाइल आके कहीं चला गया होगा नहीं चला नहीं है वो सोन का ਉਹਦਾ टाइम ही है ਜਾਂ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਓਏ ਉਸਮਾਨ ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਾਹਿਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੂੰ ਬਰਾੜ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਭਾਈ ਰੱਬ ਰੱਖ